रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत से दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रैनर्स और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपको मेरा मास्क चेंज लग रहा होगा, तो भाई मेरी एक सब्सक्राइबर है, बड़े प्यार से मुझे कुछ मास्क दे के गई थी, तो मैंने कहा भाई मुझे अजरक वाला मास्क ही अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास सिर्फ एक मास्क है, मेरे पास काफ़ी सारे, मगर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक ही अजरक वाले मास्क को ही लेकर चलूँ, क्योंकि आज मुझे मैंने ये पहना है तो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है अपना फेस। अगर आपको भी अजीब सा लग रहा है तो कोई प्यार से देकर गया तो उनकी मोहब्बत और खुलूस के लिए मैंने आज ये वाला मास्क पहना है। कल से इंशाल्लाह अजरक वाला मास्क ही आ जाएगा। और बहुत शुक्रिया जो गिफ्ट ला रहे हैं मेरे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया उनका शुक्रिया ही अदा कर सकती हूँ। आपकी मोहब्बत है और अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आपकी मोहब्बतों का अगर कोई लाना चाहता है तो मुझे अजरक वाले ही मास्क ला कर दीजिएगा। चले जी, शुक्रिया। अच्छा जी, दुआ ज़हरा केस के हवाले से एक और न्यू अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी, तो मैंने कहा चलें जी मैं आपके साथ वो तमाम हक़ाइक़ बता दूँ जिनको सुनने के बाद आप मुझ पे ट्रस्ट करते हो और आपको लगता है कि मेरे पास से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो ठीक होगी और उसके अंदर कोई ना कोई सच्चाई होगी। अल्लाह का शुक्र है, कल भी एक न्यूज़ आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि ज़हरा काज़मी ने अपने फ़ादर से कुछ ऐसी बातें कहीं कि जिसके अंदर उसने अपने निकाह की जो स्टोरी थी वो बताई थी कि उसका जो निकाह कराया गया था, जो जाली निकाह था, उसके अंदर किस तरह से निकाह कराया गया। ठीक है, ये इसलिए ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है क्योंकि ये मेहदी साहब ने ख़ुद अपने मुँह से नहीं कही या उनकी फ़ैमिली ने नहीं कही। ये कुछ ज़राए होते हैं जहाँ से ये न्यूज़ ब्रेक होती हैं। ठीक है, आपको मैंने पहले भी कहा था कि हर न्यूज़ और हर बात जो है वो यूट्यूब पे आके या अपने चैनल से नहीं बताई जा सकती। कुछ चीज़ों को पर्दापोशी करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, ये न्यूज़ क्योंकि ब्रेक हो चुकी थी और कल मुख्तलिफ़ चैनल्स पर ये न्यूज़ चल गई थी और मुसद्दक़ा है और काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज किए कि मुसद्दक़ा है या नहीं है। तो मुझे जहाँ से मैंने ये ज़राए से ली, मुझे थोड़ा-सा है कि ये मुसद्दक़ा ही न्यूज़ है। अब जो न्यूज़ दे रही हूँ वो इसी न्यूज़ के साथ कंटिन्यू करेंगे। फ़याज़ रामी साहब एक बहुत बड़ा नाम जो कि मेहदी काज़मी साहब की फ़ैमिली के इन टच में एक लॉयर हैं और उन्होंने ही सबसे पहले इस केस के हवाले से बात की थी। फ़याज़ रामी साहब का एक नाम है, बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं, लाहौर शहर के वो हैं रहने वाले। उन्होंने कल एक वीडियो शेयर की और उसके अंदर उन्होंने एक बात की, वो ये थी कि ज़हरा काज़मी जो है वो अब खुला की तरफ जाना चाहती हैं। उनके पेरेंट्स जो है वो शायद खुला की तरफ केस को लेकर जाएंगे और अब आने वाले कुछ दिनों में आप ये चीज़ देखेंगे कि खुला की एक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तरफ से एक बच्ची की मदियत में केस जाएगा जिब्रान नासिर साहब की तरफ से, जिसमें ज़हीर से खुला की कहा जाएगा। वैसे तो ये निकाह बोगस है, इस निकाह को आप किसी भी जगह पर चैलेंज कर लें, ये निकाह कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, मगर फिर भी क्योंकि कानूनी प्रोसेस है इस वजह से शायद अब ये खुला की। मैं वो वीडियो आपके साथ यहाँ शेयर कर दूँगी ताकि आपको पता चल सके कि इस पूरी वीडियो के अंदर क्या बात हुई। बड़ी अहम चीज़ें हैं और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो ये कहते थे कि ज़हरा काज़मी अपनी खुशी से अपने पसंद से ज़हीर के साथ गई हैं और माँ बाप बड़ा जुल्म करते थे, ज़्यादती करते थे, बच्ची को मारते थे, ज़बरदस्ती एक 35 साला ज़ैनुल आबिदीन नामी बंदे के साथ शादी कराने लगे थे। वो सारे झूठ और वो सारा प्रोपेगेंडा, जो सिर्फ ये एक ज़हरा काज़मी नहीं है, जो जितनी भी बच्चियां किडनैप की जाती हैं, जितनी बच्चियां उठाई जाती हैं, उनके ज़्यादातर यही स्टेटमेंट आ रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से कोर्ट मैरिजेस और ये सारा सिलसिला होता है। नहीं पता किस तरह धमकाया जाता है, किस तरह से इनको डराया जाता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेहदी काज़मी साहब ने जो मुलाकात की अपनी बच्ची का एतबार, क्योंकि ये लोग चाहते थे, इनकी कोशिश थी कि एक बात आप तक पहुंचाई जाए, वो ये थी कि बच्ची मिलना नहीं चाहती, बच्ची अपने माँ बाप से खौफज़दा है, उनसे इतनी नफ़रत करती है कि बच्ची मुलाकात नहीं करेगी। मगर मेहदी साहब का वो इंटरव्यू जिसमें उन्होंने बयान, जो वीडियो आई थी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ना सिर्फ बच्ची हमें मिस कर रही थी और बच्ची हमसे मिलना चाहती थी, बच्ची ने हमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और देखिए 5 घंटे की मुलाकात में क्या क्या बातें हुई, मेरा नहीं लगता कि यहाँ बताना मुनासिब होता है, इसीलिए उन चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं किया गया, क्योंकि ज़ाहिर है जो गैंग के लोग हैं वो भी इस न्यूज़ में, और वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आपसे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड वो होंगे कि आखिर बच्ची ने कौन कौन सी चीज़ें माँ बाप के पास गई। गो के वहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ऑनर या जो भी उनके हैं वहाँ पर मौजूद थे, डायरेक्टर, और एक जज साहिबा भी मौजूद थी। सीसीटीवी कैमरे भी सुना है कि उस कमरे में मौजूद थे जिसमें सारी रिकॉर्डिंग की गई। अब केस की हेयरिंग के दिन ये सारे मामलात खुलेंगे और बच्ची ने क्या बयान दिया, बच्ची क्या क्या कहती रही,
بچی نے کون کون سی چیزیں بتائی ہیں وہ ساری کے ساری آپ کو انشاءاللہ آنے والے کچھ دنوں میں خود ہی واضح ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ جب عدالت میں کارروائی ہوگی تو کوئی چیز عدالت سے چھپی نہیں رہے گی۔ وہاں پر مہدی کاظمی صاحب کا بیان سے بھی زیادہ جو جج صاحبہ وہاں پہ ریٹرن بیٹھی تھی اور یہ ساری چیزیں دیکھ رہی تھی، انہوں نے لکھ چکے ہیں۔ اب رہ گئی بات ظہیر کی ملاقات، اور ظہیر کے جو ہوتے سوتے اس وقت رو رہے پیٹ رہے ہیں، کیونکہ ان کو تو تشویش ہوگی۔ انہوں نے جو ایک جھوٹ اور من گھڑت کہانی کر کے بچی کو ورغلایا ہوا تھا کہ ماں باپ اتنے ظالم ہیں کہ وہ تمہیں کہیں بھی دیکھ کے مار دیں گے، وہ تمہیں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ جھوٹی باتیں ثابت ہوئی، وہ سب کا سب ایک فیک ڈرامہ نکلا۔ اور اب انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں گے کہ بچی نہ صرف جو ہے وہ ماں باپ سے اور ملاقاتیں کرے گی، کیونکہ مہدی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ چند اور ملاقاتیں ہوں جس میں بچی کا جو ذہن ہے وہ بالکل کھلی طریقے سے اپنے ماں باپ کو اعتبار کے اور پیار، کیونکہ چھوٹے بچے ہیں، جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے گھر کے اندر، آپ دیکھیں گلاس بھی ٹوٹتا ہے تو ہمیں ہماری امائیں کہتے ہیں کہ ابا آئیں گے تو ہم بتائیں گے، یعنی ہمیں اتنا خوف رہتا ہے کہ ابا کا ڈر۔ تو ایک بچی سے اگر یہ سارے معاملات ہوگا اور اس کو یہ ذہن میں 3.5 مہینے بٹھایا گیا کہ تمہارے ماں باپ تو تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، تمہیں قتل کر دیں گے، وہ تمہیں یہ کر دیں گے، تمہارے ساتھ وہ کر دیں گے۔ اب کیونکہ بچی چھوٹی تھی، ویسے ہی اس کے ماں باپ کے کہنے کے مطابق بچی بڑی حساس تھی، ڈر جاتی تھی، سہم جاتی تھی، لوگوں میں جانا نہیں جاتی تھی، شائع تھی، فیس نہیں کر پاتی تھی۔ اس بچی کا آپ دیکھیے مائنڈ سیٹ کیا بنایا ہوگا انہوں نے۔ الحمدللہ بڑی زبردست۔ میں تو پہلے تو خیر یہ ملاقات اگر بہت پہلے ہو جاتی اور ماں باپ کافی عرصے پہلے مل لیتے تو شاید بچی کا کانفیڈنس اور بھی زیادہ بلڈ ہو جاتا اور اب تک شاید بچی گھر بھی ہوتی۔ مگر آپ کو میں پھر بھی کہہ رہی ہوں الحمدللہ مہدی کاظمی صاحب کی جیت قریب ہے اور ظہیر گینگ اپنی شکست سے دوچار ہونے کے قریب ہے، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ نہ صرف ان کی ایک اور مزید ایک اور چیز کہ مہدی صاحب اب ظہیر کی ضمانت منسوخی کے لیے بھی ایک درخواست دے رہے ہیں، کیونکہ اب تو پکا پتہ چل گیا نا کہ اغوا کار تھا۔ بچی نے بہت ساری چیزیں اس ملاقات میں بتائی ہیں جو کہ آپ کو آہستہ آہستہ منظر عام پر آئیں گی، اور آپ خود دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ میں تو خاص طور پہ اس ریس میں نہیں ہوں بریکنگ نیوز کی کہ بھئی میں سب سے پہلے دے دوں، بھلے کیس جائے بھاڑ میں، بھلے پیرنٹس کی باتیں جائیں بھاڑ میں، ہم پہلے دے دیں، نہیں، ماں باپ کی طرف سے ہی باتیں آئیں گی تاکہ وہ اوتھینٹک بھی ہو، تاکہ وہ عدالتوں میں بھی جب وہ ڈسکس کی جائیں تو وہ پوری کی پوری مہدی صاحب کے حق میں جائیں۔ پہلے یہاں پر بیٹھ کے کوئی بھی بات کہہ دینا یا لے آنا اور اس کے بعد وہ چیز ہو، وہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں جو آپ کو نظر آئیں گی۔ آنے والی نیوز میں یہ ہے کہ خلا کی درخواست دائر ہوگی، اچھا بچی کی طرف سے، اور دوسرا ضمانت منسوخی، تو پکا ضمانت منسوخی اور جیل کے پیچھے جائیں گے یہ لوگ، اور یہ سارے معاملات ہونے لگے۔ اپنا خیال رکھیے گا، یہ فیاض رامی کی ایک چھوٹی سی ویڈیو یہ ضرور دیکھیے گا، اپنا دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرنے جا رہا ہوں سرکار بنام ظہیر مقدمہ میں کم سن بچی جو کراچی سے اغوا ہوئی تھی، اس بچی کے بارے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ظہیر ایک کاغذ کے ٹکڑے کو ہر جگہ پہ استعمال کرتا ہے اور ایک جعلی کاغذ کے ٹکڑے کو ایک نکاح نامہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور جب بچی کی پچھلے دنوں والدین سے ملاقات ہوئی ہے جس میں مہدی کاظمی صاحب نے یہ بتایا ہے کہ کم سن بچی نے بھی ان کو ایسی مس کر رہی ہے جیسے ان کے والدین ان کو مس کیا، اور بچی کو جب کھلونے اور کپڑے وغیرہ اور یہ چیزیں دی گئی تو اس نے بتایا کہ میں یہاں کیسے پہنچی۔ ان سٹیٹمنٹ سے کلیئر ہوتا ہے اور میرے پرسنل ذرائع سے بھی یہ بات کلیئر ہوئی ہے کہ بچی نے تمام تر حقائق والدین کو بتائے گی، اور کس طریقے سے یہ جو نکاح نامہ انہوں نے بنایا ہے اس سے بچی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ فورج اینڈ فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹ ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کو یہ ڈھال بنا کے ہر جگہ پہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ تو اس جسٹیفیکیشن کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے بچی کے ذریعے کھلا اپلائی کیا جا رہا ہے اور اس کو منسوخ کروایا جا رہا ہے۔ اور اس میں میری سجیشن بھی ہے ناصر جبران صاحب کو اور مہدی کاظمی صاحب کو کہ بچی سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے ایک کھلا اپلائی کروایا جائے اور اس کو منسوخ کیا جائے، اور تاکہ یہ جو پیس آف پیپر ہے یہ ڈھال نہ بن سکے اور ظہیر اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اور اس کے اوپر یہ جعلی ڈکلیئر ہونے کے بعد 420 68 کی جو دفعات ہوتی ہیں اور جو عدالت میں فورج ڈاکومنٹ پیش کرنے کی دفعات ہوتی ہیں ان کے تحت ایک اور FIR بھی کٹنی چاہیے اور وہ دفعات ایڈ بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک الگ سے جرم ہے
اور انشاءاللہ اب یہ جو پیس آف پیپر ہے، یہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے، یہ ظہیر گینگ کا جو اغوا ہے، اس کے اوپر پانی نہیں پھیر، اس کے اوپر پردہ نہیں ڈال سکتا۔ اس کا جو ہیومن ٹریفکنگ کا آفینس ہے، اس سے یہ بچ نہیں سکتے۔ تو اس پیس آف پیپر کو انشاءاللہ بچی نے اچھا جیسچر دیا ہے، اور ابھی تک مہدی قادری صاحب کی جو باتیں ہیں وہ تمام تر باتیں سچ ثابت ہوئی ہیں، اور جو انہوں نے ملاقات کے احوال بتایا ہے وہ اس لیے سچ ثابت ہوتا ہے کہ وہاں پہ موجود جج، چائلڈ پروٹیکشن آفیسر اور ماہر نفسیات نے ان میں سے کسی نے ابھی تک تردید نہیں کی، اور انشاءاللہ وہ بلیک اینڈ وائٹ ان رائٹنگ میں بھی دیں گے، تو یہ چیزیں مزید کلیئر ہوں گی۔ سمپلی اب ہم اس کا نکاح نامہ، میری سجیشن یہی ہے کہ کھلا اپلائی کروائیں گے وہاں سے ان فیوچر، اور اس نکاح نامے کو آلریڈی کینسلیشن آف نکاح نامہ کا تو دعویٰ چل رہا ہے، رجسٹریشن آف دا میرج کا تو نکاح نامہ چل رہا ہے کیس، لیکن ساتھ ہی ہم کھلا بھی اپلائی کرائیں گے تاکہ ان کے تمام تر جو دروازے ہیں وہ بند کریں گے، اور انشاءاللہ یہ گینگ کسی صورت بھی سیف ایگزٹ نہیں ڈھونڈ سکے گا، اور انشاءاللہ ان کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی، اور نہ یہ رعایت کے مستحق ہیں۔ تو یہ جو جعلی کاغذ کا ٹکڑا ہے یہ افضل کو نہیں بچا سکے گا۔ انشاءاللہ ان کے خلاف سخت ایکشن ہوگا، اور بہت جلد چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے بچی کی طرف سے کھلا اپلائی ہوگا، اور یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور جو لوگوں نے پلانٹڈ انٹرویوز کیے ہیں، اور جو انہوں نے نور منیر وغیرہ اور دیگر لوگ ہیں، ان کے لیے بھی ہمارے پاس ایک زبردست سرپرائز ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم ضرور دیں گے۔ آپ سبوں کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ رات کو مزید لائیو سیشن میں مزید اس بارے میں بات ہوگی۔ بہت شکریہ۔